بات یہ ہے کہ یہاں دلیل سے مراد جو ہے استدلال ہے. یا اصطلاحی معنی میں حجت ہے. تو یہ صحیح ہے کہ ارسطاطیلیسی تخریجی منطق کے جو پیرو ہیں، اور اس میں اکثر جو ہے کئی مسلمان علماء بھی شامل ہیں، جیسے حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو استدلال ہے وہ حقیقت میں اس کا مرجع جو ہے یا اس کی جو بنیاد بیس ہے ان معنوں میں وہ قیاس منطقی ہے. اس کو یہ قیاس منطقی ہے. اور ان معنوں میں کہ اس کو یعنی قیاس منطقی میں ہر طرز استدلال کو یا زیادہ اگر آپ وضو چاہتے ہو یا زیادہ ٹو بی پریسائز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، زیادہ صحیح طور پہ اس کو بیان کرنا چاہتے ہو تو مطلب ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد طرز قیاس کیا کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت. تمام جو طرز استدلال اور انتاج ہیں ان کو آپ قیاس منطقی میں ریڈیوس کر سکتے ہیں، اس کی تحویل کر سکتے ہیں. یعنی حقیقت میں اس کا دوسرا کہنے کا مقصد یہ کہ حقیقت میں تمام طرز استدلال کی جو بنیاد ہے قیاس منطقی. اور اس میں زیادہ تر جس بات پر لوگ زیادہ وقت صرف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس قیاس منطقی کی صورت ہے، یعنی تمام استنتاج کو ہم قیاس منطقی کی صورت میں جو ہے بالآخر تحویل کر سکتے ہیں. اس کی بنیادی صورت جو ہے وہ یہ فارم جس کو کہتے ہیں وہ قیاس منطقی ہے. لیکن یہ کہ اس سے زیادہ اہم بات جو اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حقیقت جو ہے استنتاج کی جو حقیقت ہے وہ قیاس منطقی میں محمول ہے. ایک قیاس منطقی بالآخر اس کی بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قیاس منطقی ہے کیا. قیاس منطقی یہ ہے کہ قضایا یعنی دلیل، قضایا جو ہے یعنی مقدمات ان کو کہتے ہیں. نتیجہ بھی قضیہ ہوتا ہے لیکن یہ مقدمات کی بات کر رہے ہیں. اور نتیجہ جو بنیادی طور پہ دعویٰ ہوتا ہے وہ دلیل، یعنی اس کی بنیاد دلیل اور دعوے کے درمیان جو تعلق ہے جس کے نتیجے میں ہے جو دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ دلیل کو مان لیں تو پھر دعوے مان لیں تو دعوے کو جھٹلانا ناممکن ہو جائے. اور ظاہر ناممکن کے درجات ہیں پھر گو کہ مطلب یہ کہ جو قیاس منطقی والے ہیں اس میں غلط کرتے ہیں. یہ اس کی بنیاد ہے قیاس منطقی کی کہ آپ اگر دلیل کو مان لیں تو پھر دعوے کو جھٹلانا جو ہے ناممکن ہو جائے. اس کی جو شکل ہے وہ ارسطاطیلیسی شکلیں جو ہے وہ ہے، یعنی دو قضیے مقدمات ہوتے ہیں اس سے نتیجہ نکلتا ہے اور تمام دلیل کو اس میں ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اس کی مشقیں کروائی جاتی ہیں آج بھی، یعنی صرف مدرسوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں بھی جو لاجک کے انٹروڈکٹری کورسز ہوتے ہیں اس میں. اور اب تو یعنی وہ سمبولک لاجک کے ایڈوانس کی وجہ سے وہ جو ہے اس چیز کی جو ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا اور ڈیٹیل بھی ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ جو حضرت فرما رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کی ذرا میں نے تفصیل بیان کر دی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں اہل منطق کی اصل دلیل قیاس ہے اس سے یہ مراد ہے، یہ صحیح ہے. اور ان کے جو استدلال اصل دلیل قیاس نہیں ہے، ان کی اصل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام استدلال اور استنتاج کو کی جو اصل ہے وہ قیاس منطقی ہے، اور اس کی جو ضروب شکلیں جو ہے
اس منطق میں موجود ہیں 4 شکلیں. یہ جو بھی شکلیں مطلب یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ 3 اس کی بڑی قسمیں ہیں. مثلا یہ ہے کہ اور پھر جو ہے ان تمام قسموں کی جو ہے مختلف شکلیں ہیں جو ویلڈ شکلیں ہیں. لیکن اس کی جو اصل جس کا مغز ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ تمام استدلال ان شکلوں کی طرف جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے، اس کی بنیادی شکلیں یا یہ قیاس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر جو ہے جو اس کی انسائٹ ہے، جو اس کی اصل بصیرت ہے، وہ یہ بصیرت ہے کہ تمام استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ دلیل کو اگر آپ مان لیں، اگر صحیح استدلال ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ دلیل کو اگر مان لیں تو آپ کے لیے عقلی طور پر جو ہے دعوے کو جھٹلانا ناممکن ہو جائے. اور اہل منطق یعنی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، اس کی ایک بنیاد ہے کہ استدلال جو ہے، تمام استدلال جو ہے اس کی بنیاد یہ چیز ہے. اور یہ استدلال جو ہے یہ تعلق ہے صرف مقدمات اور نتیجے کے درمیان. اصل مقدمات اور نتیجے کا جو نفس مضمون ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اس لحاظ سے تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس مقدمے کو یا اس دلیل کو کس بنیاد پہ مانتے ہیں، تجربی طور پہ مانتے ہیں، وہ عقلی طور پہ مانتے ہیں وغیرہ. اس لحاظ سے جو ہے درجات ہوں گے. لیکن استدلال خود صرف تعلق ہے، استنتاج خود جو ہے وہ تعلق ہے دلیل اور دعوے کے درمیان. اس طرح جو ہے دعویٰ جو ہے دلیل سے فالو کرتا ہے یا اس سے نکلتا ہے. اچھا جی، تو جیسے کہ مطلب ایلیمنٹری کی اصل دلیل کیا، اور یہ مطلب امام غزالی نے مطلب المستصفیٰ میں اس کی یعنی اس پہ سیکشن ہے جو آخر میں الفن الثالث جو فصل اول ہے اس میں من دعامت البرہان فی اللواحق، اور اس میں فصل اول جو ہے وہ اس بارے میں، اور شروع اس سے کرتے ہیں بیان ان ما تنطق به الالسنۃ فی معرض الدلیل، اور وہاں حضرت امام دلیل ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد استدلال ہے. وتعلیل فی جمیع اقسام العلوم یرجع الى الضروب التي ذکرناها، وہ پیچھے انہوں نے اس کی پوری فإن لم يرجع اليها لم يكن دلیلا وحيث يذكر الله على ذلك النظم فسببه اما قصور علم الناظر او اهماله احدى المقدمتين للوضوء او لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له او لترکیب الضروب وجمع جملة منها في سیاق کلام غائب. اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بیان کیا. بہرحال فرمانے والے منطق کی اصل دلیل کیا تھا؟ مسلمان علماء کی زیادہ تر تنقیدیں